أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد پہ. ناظرین کرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے جناب حافظ حامد رضا قادری صاحب. اس کے ساتھ آج میرے ساتھ مزید لوگ پینل پہ موجود ہیں. بڑا خوبصورت پینل موجود ہے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. بڑا مشکور ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے اور میری بالخصوص آپ ملتمس تھا میں آپ سے کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام جناب حاجی ناصر یامین صاحب، نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کی طرز کے اوپر آپ بہترین نعت خواں ہیں، بہترین نعت خوانی کرتے ہیں. پاکستان سے بھی باہر لوگ آپ کی نعت کو بہت ہی دلجوئی سے سنتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ سر، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر نہیں ملتی، چاہے وہ آپ کا ملک ہو، اسلام ہو یا کوئی بھی زندگی کی اچیومنٹ. اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک تک و دو کرتے رہنا چاہیے. ناظرین کرام، جس دین کی میں اور آپ قدر نہیں کرتے، جس مذہب کی میں اور آپ قدر نہیں کرتے، جس کے ہم امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اس نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر نہیں کرتے، اطاعت سے بھاگتے ہیں، سنتوں سے بھاگتے ہیں، یقین جانیے بڑی قربانیوں کے بعد یہ اسلام آیا. ناظرین کرام، اگر تاریخ کو اٹھا کے پڑھا جائے تو اسلام اور کفر کی جو پہلی جنگ ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اس وقت ان کے لیڈر میرے اور آپ کے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ناظرین کرام، ان کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مزید صحابہ اکرام جیسے لوگ اور 313 لوگوں کی فوج تھی، جنہوں نے جا کر کئی سو لوگوں کے ساتھ کئی سو اونٹوں کے خلاف جا کر انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. نہ آپ لوگوں کے پاس مال تھا، نہ وہ اسباب تھے، نہ وہ معاملات تھے. تھا تو ایک چیز، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین. کیونکہ آپ کی نیتیں صاف تھیں، دل سچائی سے بھرے ہوئے تھے، اللہ کے دین کو بچانا چاہتے تھے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے آج اور ہم ان کے جوتیوں کے صدقے مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں. ناظرین کرام، اگر یہ جنگیں نہ ہوئی ہوتی، کافر قتل نہ ہوئے ہوتے اور ہمارے اور آپ کے صحابی
بڑی بڑی جنگوں میں شہید نہ ہوئے ہوتے تو آپ یقین جانیے کہ آج اور ہم اسی طرح جہالت کے دور میں رہ رہے ہوتے جیسے کہ میرے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں جہالت تھی، جہاں بیٹیاں دفنا دی جاتی تھیں، جہاں اسلام کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ، میرے جان مال، میری عزت آبرو، میری نسل میرے نبی اور اس کی ذات پر، اس کی شان پر، اس کی آل اولاد پہ قربان۔ ناظرین کرام، ایسی ایسی جنگیں اور ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ آج ہم اور آپ الحمدللہ بطور مسلمان دنیا کے اپنے جس ملک میں بیٹھے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، اس بات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرؤف مدنی صاحب۔ ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، میری گزارش کو قبول کیا۔ کیا فرمائیں گے جنگ بدر کے متعلق؟ کیا ناظرین کو پیغام دیں گے جنہوں نے میرے آقا کی قربانیوں کو پر سے نظریں ہٹا لی ہیں، آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنی بھاگ دوڑ میں دنیا لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جس اسلام کے ہم نام لیوا ہیں، جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی میرے نبی نے کہ آج ہم ان کی جوتیوں کے صدقے یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ مدثر فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شاکر اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فقیر حقیر کو ایک دفعہ پھر اپنے اس بہترین سیٹ پر مدعو کیا، اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یا جس موضوع کو آج ہم نے منتخب کیا ہے، بہت زبردست اور بہت تاریخی یہ معرکہ ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ امت بھولی بیٹھی ہے اور یہ افراد بھولے بیٹھے ہیں کہ ہم آج جس سکون کے ساتھ، جس آرام کے ساتھ اسلام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، کہیں بھی اذان حق بلند کر دیتے ہیں، کہیں بھی آواز حق بلند کر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنا میسر نہیں تھا جتنا آج ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً بہت ساری قربانیاں ہیں۔ میں صرف بنیادی طور پر آغاز میں یہ بات کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں پہلا غزوہ فرمایا ہے۔ سن 2 ہجری ہے اور پہلا غزوہ ہو رہا ہے، اور سن 11 ہجری کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے۔ یہ بہت زبردست نقطہ ہے، ناظرین نے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ اس سن 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے آغاز تک 9 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس 9 سال کے عرصے میں مدثر فاروقی بھائی، میں آپ کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے پوری دنیا عالم کو، عالم اسلام کو خصوصاً اور عموماً ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 9 سال کا عرصہ ہے۔ اس 9 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ان جانثاران کو، صحابہ کرام کو 77 مارکے پیش آئے ہیں، 77 مارکے پیش آئے ہیں اس 9 سال کے مختصر سے عرصے میں۔ مگر یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ جماعت ہے، رسول اللہ کی تو کیا ہی بات ہے، حضور تو رب العالمین کی مخلوق کا ایک شاہکار ہے، حضور تو امام الانبیاء ہیں، حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ مگر آپ یہ تو دیکھیں کہ جو حضور کی جماعت ہے، جو حضور کے شاگرد ہیں، جو حضور کے صحابہ ہیں، ان کے جذبات دیکھیں کہ 9 سال کے اندر وہ پیغام مستقل تیار رہے۔ جب بھی اسلام نے، جب بھی حق نے انہیں آواز دی، انہوں نے لبیک ہی کہا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے خلاف آواز دی تو انہوں نے پھر بھی لبیک کہا۔ ان کی مال کی قربانی کی آواز ہوئی، پھر بھی لبیک کہا۔ وہ ہر وقت لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اور بدر کا اگر ہم آغاز دیکھیں تو بدر کا جس طرح آپ نے بات کی، وہاں سینکڑوں اونٹ تھے، وہاں 700 اونٹ تھے، اور یہاں پر 70 اونٹ تھے۔ ایک اونٹ پر 4 3 افراد سوار ہو رہے تھے۔ خود جس اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ بھی 2 سے 3 صحابہ مزید موجود تھے۔ آپ یہ تو دیکھیں، دوسری طرف وہ لشکر جرار ہے جو ابو جہل کی معیت میں، ابو جہل کی سرداری میں تیار ہو کر آیا ہے، جو تلواروں سے بھی لیس ہے، جو زروں سے بھی لیس ہے، جس میں 300 گھڑ سوار
سوار ہیں انہوں نے باقاعدہ، مدثر فاروقی بھائی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اٹھ کر آ گئے، بلکہ انہوں نے پوری پری پلان طریقے سے، وہ تو مکہ سے ہی نکلنے نہیں دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو، مکہ سے باہر آنے نہیں دے رہے تھے، وہ تو اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہجرت کا انعام عطا فرمایا۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی انہیں سکون نہیں آیا۔ آج ابو جہل کہتا ہے اپنے لوگوں سے، تاریخ کی کتابیں ان کے متکبرانہ، ان کی جو فاخرانہ انداز تھا اس سے بھری پڑی ہیں، وہ کہتا ہے آج موقع ہے نعوذ باللہ من ذالک محمد اور اس کے اصحاب کا نام مٹا دیا جائے، آج ختم کر دیا جائے۔ وہ اس جبر کے ساتھ، اس قہر کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ آج تاریخ الٹی رقم ہونے والی ہے، آج تعداد کی فتح نہیں ہوگی، آج حق والوں کی فتح ہوگی، آج محبت والوں کی فتح ہوگی، آج ان کی فتح ہوگی جو صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ نبی ہے، ہماری تعداد کم ہے تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ آمنہ کا لال موجود ہے۔ وہ نکل پڑے، 313 تھے۔ میں صرف ایک بات کر کے آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی نا کہ ابو جہل جو ہے وہ 1000 سے زائد کا لشکر لے کر اور زبردست قسم کے گھوڑے اونٹ لے کر وہ وہاں سے واپسی کی طرف بدر کی طرف آ رہا ہے اور مسلمانوں کے گروہ کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی۔ اور یہ میں بتاتا چلوں، یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قافلہ، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اس کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری سے نہیں، قافلے کے تعاقب میں جنگ کی تیاری سے نہیں، یہاں بھی جنگ کا آغاز کفار ہی کی طرف سے ہوا ہے، جہاں بھی جنگ کا آغاز کفار ہی کی طرف سے، بلکہ اگر تھوڑی سی مجھے آپ وقت دیں تو میں آپ کو بتاؤں۔ میں تو خاموش ہوں، بالکل، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان قافلے کے تعاقب میں چلے، یہ تو ان کو خبر ہے، لیکن یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، اور سن 1 ہجری میں کفار کی طرف سے ایک حملہ آور آیا ہے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں اونٹوں کو مدینہ سے چوری کر کر وہ لے گیا ہے۔ اس نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس نے ڈاکہ کیوں ڈالا ہے؟ اس سے پہلے بھی اگر ہم تھوڑا پہلے آئیں تو ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کوچہ اقدس سے، اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے، سید المنافقین ہے، وہ جو ہے ایک میٹنگ کر رہا ہے لوگوں سے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کا پیغام آیا ہے۔ مدثر فاروقی صاحب آپ کو پتہ ہے اور جو اہل تاریخ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اہل مدینہ یہود و نصارہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ فرمایا تھا، میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ شرائط طے پائی تھی کہ ہم تمہارے دوستوں اور تم ہمارے دوستوں کا ساتھ دو گے، ہم تمہارے دشمنوں تم ہمارے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، مدینہ سے باہر سے کوئی آ کر اگر مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور باہر سے ہمارے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہم مل کر اس دشمن کو جواب دیں گے۔ یہاں یہ بات طے ہو گئی، معاہدہ طے ہو گیا، لیکن مشرکین نے ان کو سکون نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے شہر مکہ سے چلے گئے تو ان کو بھی بس کر دینی چاہیے تھی، ان کو بھی اپنی حسد کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے مدثر فاروقی بھائی، ان کا تکبر ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ حسد میں چین سے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے پیغام بھیجا مدینے والوں کو، کہا ہم تو اس شخص کو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہم اس محمد کو تو اس کا دین آگے بڑھنے ہی نہیں دینا تھا، یہ تمہارے پاس آ گئے، تم نے جگہ کیوں دی ہے؟ کہنے لگے اے مدینہ والو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم محمد کا ساتھ دینا چھوڑ دو، ورنہ اہل مکہ قریش مکہ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ بھی اہل تاریخ جانتے ہیں کہ چونکہ مکہ اور مدینہ کی پرانی لڑائی چل رہی تھی، اہل مکہ جب بھی یہاں سے قافلے کے لیے جاتے تھے نا، تجارت کے لیے جاتے تھے، تو آتے ہوئے بھی مدینہ والوں کی کٹ لگاتے تھے، مارتے تھے ان کو، جاتے ہوئے بھی ان کو مارتے تھے، کیونکہ وہ قبائلی تھے، وہ سخت تھے، ان میں سیدنا امیر حمزہ بھی تھے، ان میں خالد بن ولید جانثار بھی تھے، ان میں فاروق اعظم جیسے جانثار بھی تھے، تو بڑے بڑے شہ سوار جانثار وہ قبائل تھے، تو ان کے ساتھ پہلے ہی ان کے معاملات تھے، مدینہ والے پہلے ہی ان سے گھبراتے تھے۔ آج مشرکین مکہ نے کہا کہ تم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو ورنہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو عبداللہ بن ابی جس سے رہا نہیں جا رہا تھا، اس نے پورا ایک اجلاس بلایا اور لوگوں کو تیار کیا اور کہنے لگا کہ ہم مل کر جو ہے رسول اللہ یعنی مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ مدینہ چھوڑ دیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا عبداللہ تو یہ کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں کو ان کا عہد یاد دلایا کہ بے فکر رہو، اگر اہل مکہ ہم پر حملہ آور ہوئے تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو مشرکین مکہ سکون میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ اونٹوں کا واقعہ ہوا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے سے ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اس طرف سے ہمیں ٹھنڈا یا سکون میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ پہم دشمن جو ہے حملہ آور ہو رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا۔ جب وہاں سے ابو جہل نکلا، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا اے میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو؟ ہمیں ان کے مقابلے میں نکلنا چاہیے؟ وہ 1000 سے زائد کا لشکر ہے جو ہمارے مقابلے میں آیا ہے۔ اب یہ تاریخی بات ہے۔ جب یہ بات کی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ فاروق اعظم بھی آگے بڑھ گئے، مہاجرین صحابہ آگے بڑھ گئے، حضرت مقداد سب سے پہلے آگے بڑھے، انصار صحابہ ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ نکل پڑیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی ہر کتاب میں صاحب مواہب نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ کیا ہمیں بدر کی طرف نکلنا چاہیے، کیا ہمیں بدر کی طرف بڑھنا چاہیے؟ تو حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے سردار تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار جو یہ بات پوچھ رہے ہیں یہ مہاجرین سے نہیں پوچھ رہے، یہ آپ ہم انصار سے پوچھ رہے ہیں، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں سعد میں انصار سے ہی پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے جب معاہدہ کیا تھا تو اس میں ہماری یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم مدینے میں لڑیں گے، آج ہم مدینے سے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت سعد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو موسیٰ کو کہہ دیا جنہوں نے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ جا کر لڑو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یا رسول اللہ یہ کفار تو مرد ہیں، یہ تو انسان ہیں، ان کو تو ہم کچل دیں گے، آپ اگر سمندروں میں بھی کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ کیا روح پرور بیان فرما رہے تھے جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، انہوں نے روح کو منور کیا، ایمان کو تازہ کیا۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان۔ آج کا موضوع ہے جنگ بدر اور اس کی فتح۔ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو ہم اور آپ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کی قربانیوں کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹے تمہارے دادا نے کس طرح یہ زمینیں بنائیں، کس طرح یہ مل بنائی جس سے آج تم سب لوگ مستفید ہو رہے ہو۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں اور آپ کا تعلق کسی آبائی گاؤں سے ہے تو آپ ہمیشہ اپنی اولادوں کو لے جا کر آبائی گاؤں دکھاتے ہیں، وہ زمینیں دکھاتے ہیں، وہ کھیت دکھاتے ہیں، آپ ان کو فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو آج ہم کبھی یہاں رہا کرتے تھے، آج ہم محلوں میں رہا کرتے ہیں، کبھی ہم گاؤں میں رہتے تھے، آج ہم شہروں میں رہتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں آپ اپنے بڑوں کی قدر پیدا کرنا چاہتے ہیں، بچوں کے دلوں میں ان کے لیے فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے بڑوں کا آپ بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ بچوں کو لگے کہ ان کو اپنے دادا سے نانا سے محبت ہو، کہ واقعی آج جو کچھ ہم ہیں تو ہم اپنے دادا نانا کی وجہ سے ہیں، ان کے بڑوں کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے گئے۔ یہ زمینیں، یہ گاؤں، یہ کھیت کھلیان آج ہمارے لیے ہیں تو ہمارے دادا پردادا کی ہمارے لیے یہ نعمتیں ہیں جو ہمارے کو اللہ کی طرف سے مہیا ہیں۔ ناظرین کرام، کیا ہماری زندگی میں ہمارے صرف دادا پردادا ہیں؟ نہیں ناظرین کرام، اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کا آغاز آج سے نہیں شروع ہوتا، ہماری زندگی کا آغاز شروع ہوتا ہے جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا درجہ ملا، جب اس دنیا کے اندر اسلام آیا، اور جب ہم اور آپ مسلمان ہونا شروع ہوئے، جب سے ہمارے 1400 سال پہلے سے جو آباء و اجداد ہیں ان کی قربانیاں ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، جب آپ اور ہم ان کے سامنے ایسے جنگ بدر جیسے قصے نہیں سناتے، جب آپ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی باتیں نہیں بتاتے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے قصے اور واقعات نہیں سناتے، ناظرین کرام،
تو ان کے دل میں کیا قدر رہے گی؟ ان کی قدر ان کے صرف دادا اور پردادا تک محدود رہ گئی ہے. ان کی فکر اور ان کی قدر اپنی ان زمینوں تک رہ گئی جو ان کے گاؤں میں ان کے دادا اور پردادا نے بنائی. لیکن ناظرین کرام، وہ یہ بھول گئے کہ جو امت مسلمہ ہم کہلاتے ہیں اس کے پیچھے کیا حقوق ہیں، کیا قربانیاں ہیں، کیا جنگیں ہوئی ہیں. اس کے اوپر بات کر رہے تھے جناب ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین بیان فرما رہے تھے علامہ عبدالرؤف مدنی صاحب. میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام جناب ناصر یامین صاحب، بہترین کلام پیش کرتے ہیں، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں ان کو نعت کے متعلق سنا جاتا ہے. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی کلام پیش کریں ہمارے ناظرین کے خلیے. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے یاد کیا اور خوبصورت کلام آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. اور میں بروں سے لاکھ برا سہی، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا. یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
علیہ حسنات جمیع خصالہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خیر، احسن الجزا، بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب علامہ حاجی ناصر یامین صاحب، کیا خوبصورت آپ نے کلام پڑھا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ناظرین اکرام، بریک پہ جانے سے پہلے بہترین کلام پیش کر رہے تھے حافظ علامہ ناصر یامین صاحب، اس سے پہلے بات کر رہے تھے جنگ بدر کے متعلق جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، کیا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ نہ صرف مجھے اپنا فین کر لیا بلکہ میں ان کے مریدوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت جنگ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہماری نوجوان نسل کو آپ پیغام دیں گے کہ کیا اس کے اندر، مطلب آپ بتائیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جنگ بدر سے؟ صرف فاروقی بھائی، جس طرح آپ نے آغاز میں بات کی نا کہ آپ جب اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کا ہی، اپنے والد اور اپنے دادا کا ہی ذکر کرواتے رہیں گے تو وہ شاید یہ سمجھیں گے کہ ہماری تاریخ میں صرف میرے دادا یا میرے والد کا ہی تذکرہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اگر آپ انہیں اسلام کی تاریخ پڑھائیں گے نا تو آپ کا بچہ سینہ کھول کر، سینہ کشادہ کر کے، سینہ تان کر دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا میری پشت پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہاتھ ہے، کہ جب یہ نوجوان ہے، یہ ابھی نوجوان ہے اور میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں جب امیہ آتا ہے، میدان جنگ میں جب عتبہ آتا ہے، اس کے ساتھ شیبہ آتا ہے، اس کے ساتھ ولید آتا ہے، تو میں آپ کو بدر کا ایک مارکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کو پیغام کیا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ پڑھیں گے، جب ہم اپنے بزرگوں سے آشنا ہوں گے، جب ہم جانیں گے کہ وہ کون سا ایسا راز تھا، وہ کون سی ایسی طاقت تھی کہ تھے تو 313 مگر 1000 پر غالب ہو گئے، سامان میں بھی کم تھے لیکن طاقت میں بھی کم تھے، لیکن وہ طاقت والوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا، سبحان اللہ، پچھاڑ کر رکھ دیا۔ اچھا، جب عتبہ نے، شیبہ نے اور ولید نے اپنے مقابلے میں، اپنے مبارزے میں، حافظ صاحب جب انہوں نے بلایا نا کہ ہمارے مقابلے میں آؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار صحابہ کو بھیجا، حضرت معاذ اور دیگر صحابہ گئے جنگ میں لڑنے کے لیے۔ جب یہ گئے نا تو شیبہ، ولید وغیرہ نے پوچھا تم کون ہو، اپنا تعارف پوچھا، فخر میں تو تھے نا، تکبر میں مبتلا تھے، آج وہ پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے جو نا ان کو گویا ختم کر دینا ہے، ان کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دینا ہے، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ آج تاریخ اور رقم ہو رہی ہے۔ عتبہ اور شیبہ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے بتایا ہم انصار ہیں۔ کہا نہیں، ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے پہ جا کر تم قریش میں سے کسی کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کے مقابلے میں کون جائے گا؟ تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ آگے بڑھے، اور جاتے ہی یک بار کی حملہ کیا اور ان بڑے بڑے شورما خان کو، بڑے بڑے شہ سواروں کو یک دم سے گرا دیا اور پیغام دے دیا کہ تم اپنے گھر کے شہ سوار ہوں گے، تم اپنے میدان کے شہ سوار ہو گے، ہم شہ سواری کے ساتھ ساتھ ہماری گردن میں غلامی رسول کا پٹا بھی موجود ہے، اور اس پٹے میں اتنا زور ہے، اس پٹے میں اتنا زور ہے کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ یا رسول اللہ تیرے در کا جو کتا بھی ہوتا ہے نا وہ شیر کو بھی جھپٹ پڑتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میری رسی جس مالک کے ہاتھ میں ہے وہ مالک کونین ہے، ان کی کیا بات ہے۔ اور ایک میں اور واقعہ، جب ابو جہل بدر میں آ کر اس نے پڑاؤ کیا اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، صف بندی ہوئی، تو ابو جہل نے ایک شخص کو بھیجا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمیر کو، ان کو بھیجا کہ جا کر معاملات دیکھ لو، حالات دیکھ لو کیسے ہیں۔ وہ آ کر مخبری کرنے آیا، حافظ صاحب وہ مخبری کرنے آیا اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے، اس نے حال احوال سارا دیکھ بھال کر کے وہ گیا اور ابو جہل کو کہنے لگا کہ وہ تو تعداد میں کم ہے، 300 سے کچھ زائد ہے۔ امیہ کہنے لگا ابو جہل میری بات سنو، ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم 1000 ہیں اور وہ 300 سے بھی کچھ کم زیادہ ہیں، تو کیا ہم سے لڑیں گے، ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں، آج تو ہم نے ختم کرنا ہے، آج ہم نے قصہ مکا دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔
عمیر نے کہا وہ تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی صرف 2 ہی ہیں، اونٹ بھی 70 ہی ہیں، زرے کم ہیں، تلواریں کم ہیں، لیکن اے ابو جہل میں دیکھ رہا ہوں ان کے بچے کی آنکھ میں ایسا زور ہے، ایسا جوش ہے، ایسا ولولہ ہے کہ وہ ایک تم 10 پر بھاری ہو جائے گا، ایسا جذبات میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر بعض نے مشورہ دیا ابو جہل کو کہ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ ابو جہل نے کہا نہیں ایسے کچھ نہیں، ہم تو خاتمہ کر کے جائیں گے۔ لیکن کیا بات ہے، جب میدان سجتا ہے، مارکا لگتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ضروری ہے کہ جہاں جنگ ہو رہی ہے، جنگ سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اے حبیب فتح بھی آپ کی ہوگی اور آسمان سے نصرت بھی آپ کی نازل ہوگی۔ حضرت صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن قبل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر سے باہر آئے اور آ کر آپ نے بتایا، ہر جگہ نشان لگایا، فرمایا ابو جہل ادھر گرے گا، امیہ ادھر گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب معرکہ بدر ختم ہوا، بعد میں جب ہم نے آ کر معائنہ کیا تو جہاں جہاں حضور نے خبر دی تھی، جہاں جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا، وہیں وہ کفار گرے ہوئے ہیں۔ لیکن جو سمجھنے اور سیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب میدان سجا ہوا ہے، بدر لگا ہوا ہے، مارکا ہو رہا ہے، کفار اور مسلمان صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے عریش میں موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ ان تذهب هذه العصبة، یا اللہ اگر تو اس گروہ کو لے گیا تو پھر اس کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گریہ افزاری کر رہے تھے، ایسے رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک، آپ کی کملی مبارک آپ کے سر مبارک سے نیچے آ جاتی تھی۔ صدیق اکبر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ناراض نہیں کرے گا، آپ کی دعا قبول کر لی ہے، فتح ہوگی انشاءاللہ، مگر حضور بار بار دعا مانگ رہے تھے۔ تو اقبال کا وہ شعر یہاں یاد آتا ہے کہ فضائے بدر کر پیدا فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر کر پیدا فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ماشاءاللہ حضرت یہ بتائیں، آپ ایسا بیان کرتے ہیں، آپ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں، میں خود پڑھنے بھی آؤں گا، میرے ناظرین جو آپ کو سننے ہیں وہ بھی پڑھائیں گے۔ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں کہیں پر؟ جی الحمدللہ۔ کہاں جمعہ پڑھاتے ہیں حضرت؟ مجھے ذرا پتہ بتائیں اپنا۔ میں تو کراچی کے مشہور معروف علاقے بھینس کالونی میں ہوتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور 9 نمبر میں جو ہے مرکزی مسجد ہے، وہاں پر الحمدللہ یہ سعادت حاصل کیا نام ہے کرتا ہوں۔ مسجد کا؟ نورانی مسجد، جامع مسجد نورانی۔ جامع مسجد نورانی، 9 نمبر مرکزی جامع مسجد نورانی، بھینس کالونی 9 نمبر۔ اور آپ کے ہاں وقت جمعہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ 2 بجے ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، نماز 1 بجے تقریباً خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ خطاب کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ 12:30 شروع کیا کریں، 1 گھنٹے میں آپ کے خطاب میں کچھ نہیں ہونے والا، سنتیں بھی ہونی ہے، خطبہ بھی ہونا ہے، نماز بھی ہونی ہے۔ ٹائم بڑھا دیں۔ ہاں ٹائم بڑھا دیں حضرت۔ اصل بات میں بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ حضرت کے ساتھ میرا ایک پروگرام پہلے بھی ہو چکا ہے، وہ اب تک آن ایئر نہیں ہوا کیونکہ ہم نے لاسٹ ویک ریکارڈ کیا تھا، اور اس کو انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں ریکارڈ کریں گے۔ کیا خوبصورت بیان کرتے ہیں۔ میں آج ان سے دوسری دفعہ وہ کیا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن وقت نکال کے ضرور حاضر ہوں گا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے، اور میں ملتمس رہوں گا کہ کوئی ایسا بیان کریں کہ دل اور ایمان کی روشنیوں سے پر منور ہو جاؤں میں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں حافظ حامد رضا قادری صاحب، کوئی موقع کی مناسبت سے 2-3 اشعار پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اشعار پلیز۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، بدر کے میدان، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کے آئے جب حضرت
حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا کہہ دیا تو ہو گیا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی نے کہہ دیا تو معجزہ ہو گیا۔ 313 کا مجمع تھا، ہزاروں کے مجمع کو پچھاڑ دیا، رگڑ کے رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فتح مکہ ہوئی اور یہ اسلام اللہ کے نبی کی قربانیوں سے پھیلتا گیا۔ آج ہم اور آپ بمشرف اسلام ہیں تو یقین جانیے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے آنے والے نسلوں کو نہ صرف اپنے دادا پردادا کے قصے سنائیے بلکہ بتائیے کہ اسلام کیسے پھیلا، اور ہماری اور آپ کی اور ہماری آنے والوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسے قصے سنائیے، جنگ بدر، جنگ احد اور ماضی کے مزید قصے جو ہمارے اسلام کی تاریخوں میں پڑے رکھے ہیں، اس کو آپ پڑھوائیے، اولادوں کو سمجھائیے۔ آپ قرآن پاک پڑھانے کے لیے استاد لگاتے ہیں، اسکول بھیجنے کے لیے ایسے اکابرین کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیے، ایسے تبلیغ اسلام کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیے، ایسے علماء مشائخ کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیے جو آپ کے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے آج تم اپنے ماں باپ کی اولاد ضرور ہو لیکن تم امت محمد رسول اللہ کیوں ہو، تم تک یہ دین کیسے پہنچا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک کی تاریخ پڑھوانے کے لیے آپ یقین کیجئے آپ کا بچہ نہ صرف دین سے بمشرف اسلام ہوگا بلکہ آپ کا بھی اطاعت گزار ہو جائے گا، آپ کے ساتھ بھی مخلص ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی تو یقین جانیں کہ وہ معاشرتی طور پہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پینل، نئے مہمان، نئے مضمون کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی ناصر یامین صاحب، ان کی نعت کے اوپر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ سلام۔ پنجابی کلام ماشاءاللہ پیش کر رہا ہوں کہ آج کل دوسری بات یہ کہ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا، کس نے مدینے جانا، اس نے بھی مدینے جانا، اس نے بھی مدینے جانا، رل مل کے مدینے جانا، میں نے بھی مدینے جانا، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا، ہاں بیڑا مدینے والا، اوے بیڑا مدینے والا لیندہ پیا تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ حاجیاں نے چمی جالی، جالیو کرما والی، حاجیاں نے چمی جالی، حاجیاں نے چمی جالی، جالیو کرما والی، لک پہرے داراں بھاویں چھڑیاں نے ماریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔
کعبے دے گرد گھومیے کعبے دے گرد گھومیے کعبے دے گرد گھومیے روزے دی جالی چومیے کعبے دے گرد گھومیے کعبے دے گرد گھومیے روزے دی جالی چومیے تک آئیے جنت دیاں تک آئیے جنت دیاں نالے کا یاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اوتھے نے ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں اوتھے نے ٹھنڈیاں چھاواں دلکش مخمور ہواواں کھلیاں بہشتہ دیاں کھلیاں بہشتہ دیاں جیوے سب باریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اور رب دا حبیب او تھے ہم سب دا طبیب او تھے رب دا حبیب او تھے سب دا طبیب او تھے ہندیاں مدینے جا کے ہاں ہندیاں مدینے جا کے دور بیماریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا ہاں بیڑا مدینے والا ہاں بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں جس نے مدینے جانا